بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مرد ایک ایسی عورت سے ہم بستری کرے جو کہ اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے، اور ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے، اور کسی پرائی عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ اس کی سخت سزا دیں گی۔ اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ایسی کون سی 3 عورتیں ہیں کہ جن پر زنا کی سزا عائد نہیں ہوتی؟ اگر ان پر زنا کا جرم ثابت ہو بھی جائے لیکن ان پر شرعی حد لاگو نہیں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا، یعنی 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اگر زنا کیا بھی ہو تو ان پر دین اسلام کی روح سے کوئی حد لاگو نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ جو کہ نابالغ جب تک بالغ نہ ہو جائے، دوسرا وہ جو سویا ہوا ہو جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، اور تیسرا وہ کہ جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، جو دیوانہ ہو، مجنون ہو، اس پر بھی اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی بھول چوک اور جس چیز پر وہ مجبور کیے جائیں معاف کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے، یا کسی چیز پر اگر آپ کو مجبور کیا گیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ قرآن و حدیث میں ہمیں زنا کی سزا اور اس کے برے ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو دونوں کو سنسار کر دو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ زنا کرنے والا مسلمان عاقل اور بالغ ہو، جس نے یہ جرم اپنے اختیار سے کیا ہو اور جرم کے لیے اس پر کوئی زبردستی نہیں کی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ بحوالہ بخاری شریف۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، خاص طور پر اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں۔ کس کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے، کہاں لگتا ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا، اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان و شوکت سے سناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ اگر کوئی اکیلا لڑکا یا لڑکی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے جلدی شادی نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے۔ اور اگر شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کریں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور ان کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ان ماں باپ سے قیامت کے دن اللہ حساب مانگے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کے برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علم روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔